بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول قال قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي كسرة رؤيته أبصار الناظرين ووجدة ناته أوهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء واقترح ولا مشيئة اقترام ثم صدق بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول الأدب والصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإطرته خير الإطر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم وسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين بيوم ظلم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات آپ تشریف فرما مل کے بآواز بلند صلوات جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے رضی صاحب نے گزارش فرمائی کہ یہاں ممبر پہ آنے کا وقت 9 بجے ہے کیونکہ مسلسل پروگرام ہے اور ڈیوٹیاں ہیں یہاں کے بعد بھی تو اگر آپ تشریف آوری وقت کے ساتھ لائیں گے تو لطف آئے گا گفتگو کرنے کا بھی اور بات زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچائی جا سکے گی. پچھلے برس مشورہ پڑا تھا، اس سال 3 مجالس کا ہی وعدہ ہوا اور میرے بعد قبلہ سلمان زیدی صاحب تشریف لائیں گے، وہ کتاب فرمائیں گے. بہت اچھا خطیب ہے، مولا ان کو بھی دراز عمر عطا فرمائے. تو ضرور آپ توجہ کے ساتھ انہیں بھی سماعت فرمائیے گا. میں تو آپ کے درمیان پڑھتا ہی رہتا ہوں، وہ پہلی دفعہ آپ کے یہاں تشریف لا رہے ہیں. لیکن اس وقت جیسے عزیز صاحب نے آپ کو بتایا کہ پچھلے برس جو اشرا پڑا تھا وہ اشرا آپ کے سماعتوں میں محفوظ بھی ہوگا. یقیناً آپ کی محبتوں پہ میں شکر گزار ہوں. آج ان 3 تقاریر کے لیے جو موضوع سخن قرار دیا ہے جس آئے باقی ہدایہ کو، وہ کلام مجید کی بڑی معروف آیت ہے جس میں پروردگار عالم معروف ہے جو اس وقت میں نے سرنامہ بیان میں تلاوت فرمائی ہے. صدقہ محمد اہل بیت محمد، اگر آج اس تقریر میں دلوں میں بات نقش ہو گئی اور اس آیت کا ترجمہ آپ تک پہنچ گیا تو اگلی 2 تقریریں آسان ہو جائیں گی بات سمجھنے میں. اور پھر میں موضوع کا اجرا بھی کرتا ہوں کہ 3 دن کس سلسلے میں گفتگو ہوگی. حاجی ڈاکٹر صاحب صلوات بھیجیے محمد. ترجمہ دلوں پہ محفوظ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ کون سے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں ہی ذکر کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اگر غور فرما لیں تو 73 فرقوں کے مفسرین اس بات پہ متفق ہے کہ یہ قرآن مجید ہے جس کے نازل کرنے والا بھی خدا ہے اور جس کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے۔ مجھے میرے عزیزوں اس بات پہ کوئی بھی ذرا سا بھی شائبہ نہیں ہے کہ اللہ قرآن نازل کرنے والا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کی حفاظت پروردگار کر رہا ہے تو پھر سویڈن میں یا کسی بھی ملک میں اگر کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے تو یہ وحدانیت پہ حرف آتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جس کی حفاظت پروردگار کر رہا ہے تو پھر اس کی توہین کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس نے توہین کی ہے اس نے قرآن مجید کی توہین کر کے خدا نخواستہ قرآن کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ توجہ فرمائیے آپ کا ایمان ہے، قرآن کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنی حقیقت کا بیان کیا کہ وہ کس حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ جب اللہ حفاظت کر رہا ہے تو پھر کوئی کیسے توہین کر سکتا ہے؟ تو پھر اس بات کا جواب یہ ہے عزیزان گرامی قدر، یہ جو تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، جو 2 دفتیوں کے درمیان ہے، اس قرآن مجید کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ توجہ فرمائیں، میں میسیج آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کہیں گے پھر کس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے اس قرآن کی ہے، لیکن یہ جو چھپا ہوا دستیاب ہے اس کی بات اللہ نہیں کر رہا۔ کہ پھر کس کی بات کر رہا؟ کہ جو قلب پیغمبر پہ اترا ہے اس کی بات۔ یہ حق ہے جیسے آپ بولتے ہیں صلوات بھیجے محمد والے۔ جاندار صلوات تلاوت فرمائیے۔ پیغمبر پہ قرآن مجید محفوظ ہے، جو دل مصطفیٰ پہ قرآن اترا ہے، اللہ اس کی حفاظت کی بات کر رہا ہے۔ اگر میرے عزیزان گرامی قدر آپ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہیں تو میں آپ کو ایک منزل آج کی اس تقریر میں طے کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب میں نے ارادہ اسی دن کر لیا تھا کہ جب ایک لائن نے قرآن کی توہین کی تھی تو میں نے اسی دن ارادہ کیا تھا کہ اس دفعہ جہاں جہاں بھی مولا ڈیوٹی لگائیں گے تو میں قرآن کی عظمت کے بارے میں دنیا کو بتاؤں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے ہم نے قرآن غیروں سے نہیں وارثوں سے لیا ہے، وارثوں سے لیا ہے۔ اگر آپ آمادہ ہو گئے ہیں، اب آپ کو میری گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ پتہ لگ گیا ہوگا کہ کس پیراہے میں گفتگو ہوگی آنے والے 2 دنوں میں، تو میں اس وقت بارگاہ احدیت میں کچھ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں۔ اب حکیم ہوں، بہت طالب علم ہوں، اعتراف کرتا ہوں کا ملنے کا، لیکن ذاکر حسین ابن علی ہوں۔ یہ بات، یہ فخر کی بات ہے کہ میں حسین ابن علی کا ذاکر ہوں، اور میں صاحب اس دروازے کا بھکاری ہوں جہاں پہ بڑے بڑے انبیاء رک جاتے ہیں، جہاں بڑے بڑے اوصیاء رک جاتے ہیں۔ تو اب میرا مقتدر مجمع تھوڑا تھوڑا سا اگر میرا ساتھ دے گا تو بات آسان ہوگی۔ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟
برس میں 13 برس مکے کے ہیں اور 10 برس مدینے کے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یہ الگ اتفاق بات ہے۔ میں جتنی بات کروں گا وہ ساری عالم اسلام کے یہاں ہوگی، جتنی گفتگو ہوگی وہ سب عالم اسلام کے یہاں بات سب کے یہاں متفق ہوگی، کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حسین ابن علی کی درسگاہ ہے، یہاں اختلاف تھوڑی ہوگا، یہاں تو وہ بات ہوگی جو سب کے یہاں ہوگی۔ لیکن میں جو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 23 برس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، 13 برس مکے کے ہیں، 10 برس مدینے کے ہیں، نبی کے ہیں آپ کے، 40 برس کے تھے تو اعلان نبوت کیا تھا، نبی تو تھے لیکن اعلان نبوت 40 برس میں کیا، اور اس کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے، 10 سال تک مدینے میں رہے۔ اب میں مسلسل ہو رہا ہوں جہاں میں نے عشرہ کامل کیا تھا پچھلے سال کا، جن کو یاد ہو یاد ہوگا، جن کو نہیں یاد میں انہیں بتاتا ہوا چلو۔ 13 سال مکے میں جب تک رہے، جب تک ابو طالب رہے، جب تک رہے، جب تک ابو طالب رہے۔ جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ نے کہا ہجرت کر جاؤ مصطفیٰ، نبی ہجرت کر گئے، 10 برس مدینے کے ہیں۔ ان 23 برس میں اللہ قرآن اتارتا رہا۔ توجہ فرما لی تو بہت آسان ہو جائے گی گفتگو، بسر کہ محمد و اہل بیت محمد۔ اعتماد کیا میں نے آپ کی حسین سماعتوں پہ تو جملہ یاد رکھیے گا، ان 23 برس میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ اس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، اس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے یہ تیسری خلافت کے دور کی ترتیب ہے۔ الاتقان فی القرآن، علامہ جلال الدین السیوطی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، توجہ فرمائیے گا، بڑی اہم گفتگو ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب اس طرح بنائی ہے کہ بڑی صورتیں پہلے اور چھوٹی صورتیں بعد، ورنہ سورہ کوثر مکے میں آیا ہے اور آپ کو 30ویں سپارے میں ملے گا۔ مدنی صورتیں جو بڑی ہیں وہ بعد میں اتری ہیں لیکن آپ کو اوائل میں ملیں گی۔ اس کا مطلب ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ترتیب دیا گیا ہے تیسری خلافت کے دور میں، اور جب قرآن مجید ترتیب دیا تو ترتیب دینے کا طریقہ یہ تھا کہ بڑی صورتیں پہلے اور چھوٹی صورتیں بعد میں رکھی گئی۔ اب میرا جملہ آپ کے حوالے جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا، 23 برس میں، لیکن مکمل قرآن 23 برس میں نازل ہوا۔ عبداللہ ابن عباس، اسی کتاب کا حوالہ جس کا بھی دیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے جناب امیر سے پوچھا، مولا قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ مولا قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تو کہنے لگے کہ امت کیا کہتی ہے، امت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگے مولا امت میں تضاد ہے، ابھی تو پہلی منزل ہے قرآن کی، قرآن کا نزول جو نازل ہوا اس پہ بعد میں بات کریں گے، ابھی تو اترنے کا مسئلہ ہے کہ کتنے عرصے میں اترا ہے۔ اگر صاحبان آپ تک یہ گفتگو پہلے کہیں پہنچی ہو تو پھر بے شک آپ خاموش رہیے گا، لیکن اگر بات نہیں لگے تو پھر میرے حق میں دعا فرمائیے گا۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، 23 برس میں قرآن مجید نازل ہوا، علل اتفاق 73 فرقے اس بات میں متفق ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھ لیا، مولا کتنے عرصے میں قرآن آیا؟ تو کہنے لگے امت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگے امت میں تضاد ہے۔ کہا کیا تضاد ہے؟ کہا ایک کہتے 23 برس میں آیا، پھر وہی قرآن پڑھ کے بتاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو شہر رمضان میں نازل کیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود سٹیٹمنٹ رکھا کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں نازل کیا۔ کہنے لگے اچھا پھر؟ کہنے لگے ایک اور سٹیٹمنٹ قرآن مجید میں ہے، کیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اب قرآن مجید کے اترنے کی 3 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آ گئی، ایک 23 برس میں اترا، ایک رمضان میں اترا، ایک لیلۃ القدر میں اترا۔ کون جواب دے اگر علی نہ ہو؟ کون جواب دے کہ اگر علی نہ ہو میرا جملہ ضائع ہو گیا؟
تو دکھ لگے گا. خدا کی قسم عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے امیر المومنین نے کہا سنو عبداللہ ابن عباس، اللہ نے قرآن کو منزل و منزل اتارا ہے. 23 برس والے بھی ٹھیک ہیں، شہر رمضان والے بھی ٹھیک ہیں، لیلۃ القدر والے بھی ٹھیک ہیں، لیکن معمہ حل کیسے ہو کہ قرآن اترا کب ہے؟ کہنے لگے عبداللہ ابن عباس قرآن ایک ہی ہے لیکن منزل پر منزل اترا ہے. کہ مولا میں سمجھا نہیں ذکری بیانہ. امیر المومنین نے کہا سنو عبداللہ ابن عباس، قرآن کی پہلی منزل لوح محفوظ ہے. قرآن کی پہلی منزل لوح محفوظ ہے اور دوسری منزل قلب پیغمبر ہے. یک لخت اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن پیغمبر کے دل پہ اتار دیا تھا. تو روز جو جبریل آتے تھے کہ وہ اس لیے آتے تھے، آگے کہتے تھے ابھی یہ والی آیا سنا دے، ابھی یہ والی آیا. کرنے لگتا ہے تو عبداللہ ابن عباس سے روایت لیتا ہے کہ اس آیت کے ذہن میں عبداللہ ابن عباس نے یہ تفسیر کہی ہے. اور جب عبداللہ ابن عباس تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے علی سے سنا، میں نے علی سے اس آیت کے بارے میں سنا، میں نے علی سے اس آیت کے بارے میں سنا، میں نے علی سے اس آیت کے بارے میں سنا. بات میری منزل آگے جہاں مجھے آپ کو لے کے جانا، یہ تمہیدی پہلو ہے جو اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بزرگ محمد و اہل بیت محمد یاد رکھیے گا کہ وہ کام آئیں گے آنے والی تقریروں میں. تو کہنے لگے عبداللہ ابن عباس نے نیا سوال کیا اسی میں. کہنے لگے مولا یہ لوح محفوظ کس طرح بنی ہے؟ صاحب عجیب سوال نہیں. لوح محفوظ کیسے بنی ہے؟ کس چیز سے بنی ہے؟ پوچھ کس طرح؟ علی سے. لوح محفوظ کس طرح بنی ہے؟ فیصلہ نہ ہو جائے کہ لے میں خدا کی قسم کہ مجھے کتنی دیر اور گفتگو کرنی چاہیے اس موضوع میں. آپ حوصلہ دیں گے تو میں تقریر کرنے کے قابل ہوگا. بس صدقہ محمد علیہ بیت محمد پوچھ رہا ہے علی سے، اور علی سے پوچھ کے دنیا کو یہ بتا رہا ہوں اسی سے پوچھ رہا ہوں جس کے سامنے بنی ہے. اسی سے پوچھ رہا ہوں جس کے سامنے بنی ہے، ورنہ کسی اور سے نہیں پوچھا ہوں. عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کہنے لگے بتائیے مولا لوح محفوظ کس سے بنی؟ علی نے بھی عجیب جواب دیا. کیا کہنے علی کے؟ علی کہنے لگے عبداللہ ابن عباس اللہ نے لوح محفوظ کو قرآنی نورانی موتیوں سے خلق کیا. کہنے لگا مولا توجہ. کہنے لگے مولا طول و عرض کتنا ہے لوح محفوظ کا؟ کہنے لگے شرق سے لے کے غرب تک لوح محفوظ کا طول و عرض ہے. کہا مولا ہے کیا کیا لوح محفوظ پہ؟ کہنے لگے لوح محفوظ پہ اللہ نے ما سبق صحیفے، ما سبق کتابیں، تینوں کتابیں آسمانی، اس کے بعد قرآن اور قیامت تک آنے والے سارے حالات اللہ نے لوح محفوظ پہ رکھ دیے. اچھا مولا بنایا کس طرح؟ کہنے لگے نورانی موتیوں سے. علی ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ سکتے تھے اور کوئی اعتراض کرنے کی جسارت نہ کرتا، کیونکہ کوئی دیکھتا تو اعتراض کرتا تھا. علی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے لوح محفوظ کو فیروزے سے بنایا ہے، اللہ نے لوح محفوظ کو زبرجد سے بنایا ہے، اللہ نے لوح محفوظ کو یاقوت سے بنایا ہے، اللہ نے لوح محفوظ کو نیلم سے بنایا. کسی پتھر کا نام لے دیتے، لیکن علی کہہ رہے نورانی موتیوں سے خلق کیا ہے. کیونکہ کلام امام میں فصاحت ہوتی ہے، اسی لیے امام کے کلام کو سمجھنے کے لیے زیرک ہونا چاہیے انسان کو. ہر ایک کی سمجھ میں کلام امام کلام معصوم نہیں آتا. اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. پتھر کبھی 3 پہل کا ہوتا ہے، کبھی 4 پہل کا ہوتا ہے، یعنی تکونا بھی ہوتا ہے، چکور بھی ہوتا ہے، چپٹا بھی ہوتا ہے، ابھرا ہوا بھی ہوتا ہے. ایک حالت کا پتھر نہیں ہوتا، موتی ہمیشہ گول ہوتا ہے. توجہ فرمائیے گا، موتی جو سیپ میں سے نکلتا وہ ہمیشہ گول ہوتا ہے. کہیں علی ایسا تو نہیں کہنا چاہتے کہ اللہ نے لوح محفوظ کو نورانی نقطوں سے بنایا ہے،
موتی نقطے کی طرح ہوتا ہے. اگر جو پہنچ گئے ہو تو میرا سلام ہے, نہیں پہنچے تو میں مندر سے قریب کرتا ہوں. علی کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ اللہ نے لوح محفوظ کو نورانی نقطوں سے بنایا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ یہ نورانی نقطہ کیا ہے؟ اگر عبداللہ ابن عباس سوال نہ دہرائے وہ پلٹ کے کہے مولا کہ پھر تفسیر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ لگے سنو عبداللہ ابن عباس, اگر میں قرآن کی تفسیر کرنا چاہوں تو پورے قرآن کو سمیٹوں تو یاسین میں آئے, یاسین کو سمیٹوں تو واقعہ میں آئے, واقعہ کو سمیٹوں تو بسم اللہ میں آئے, بسم اللہ سمتے تو بے میں آئے, بے سمتے تو نقطے میں آئے. انا نقطہ تو تحت الماء, میں وہ نقطہ ہوں. علی بتا رہے ہیں لوح محفوظ کو جاننے والے یاد رکھنا, اگر نقطہ نہ ہو تو قرآن سمجھ میں نہ. سمیٹ کے نقطے میں لے آؤ. یہ عبداللہ ابن عباس پوچھ رہے ہیں اور علی بتا رہے ہیں, اور علی کہہ رہے ہیں قرآن پہلی منزل لوح محفوظ جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کے بعد قلب پیغمبر پہ اتارا. جب قلب پیغمبر پہ اتارا گیا قرآن مجید, توجہ فرمائیے گا, جو قلب پیغمبر پہ اترا اس کی اللہ نے ضمانت دی, اور اس طریقے سے ضمانت دی پیغمبر کے دل پہ اترنے والے قرآن کی کہ اللہ نے کہا کوئی نجس اس کو چھو نہیں سکتا, کوئی نجس اسے چھو نہیں سکتا. میرا جملہ ضائع ہو گیا تو میری محنت ضائع ہو جائے گی. میرا طویل سفر دیکھیے, آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیغام آپ تک پہنچ جائے. تو رسول کے دل پہ اترنے والے قرآن کی اللہ ضمانت لے رہا ہے, ورنہ یہ قرآن مجید تو بازار میں دستیاب ہے. جو کمپنی سے چھپا ہوا قرآن ہے, تاج کمپنی کا, وہ بازار میں دستیاب ہے, اور کوئی بھی قیمت دے کر, ہدیہ دے کر قرآن کو وصول کر سکتا ہے. بیچنے والا, فروخت کرنے والا نہ مذہب پوچھتا ہے, نہ ملت پوچھتا ہے, نہ رنگ پوچھتا ہے, نہ نسل پوچھتا ہے, نہ فرقہ پوچھتا ہے, نہ قومیت پوچھتا ہے. جو چاہے آئے ہدیہ دے اور لے جائے. آپ نے غور کیا, میں نے لفظ ہدیہ استعمال کیا ہے. قرآن کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا, قرآن کا ہمیشہ ہدیہ دیا جاتا. کوئی آئے ہدیہ دے اور قرآن لے جائے. ہندو بھی لے جا سکتا ہے, عیسائی بھی لے جا سکتا ہے, سکھ بھی لے جا سکتا ہے, انگریز محقق بھی لے جا سکتا ہے. کسی کو روکا تھوڑی جا سکتا ہے. کوئی کسی مذہب کا ہو وہ آ کے نہیں جا سکتا. اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی نجس اسے چھو نہیں سکتا. تو پھر اس کا مطلب عزیزان گرامی یہ قدر ماننا پڑے گا, یہ قلب پیغمبر پہ اترے ہوئے قرآن کی بات ہو رہی ہے, تاج کمپنی سے چھپے ہوئے قرآن کی بات نہیں ہو رہی. پورے قرآن میں توحید و دعوے پروردگار نے بہت سے دعوے کیے, لیکن طہارت پہ توحید دعوے کیے جو تمہارے سامنے رکھ رہا ہو. فیصلہ تمہارے حوالے, بات اچھی لگے تو دعا کر دینا. پورے قرآن میں اللہ نے جو ضمانتیں دی ہے, ایک یہ کہ کوئی قرآن تو نجس چھو نہیں سکتا. دوسرا علم ہے کریے گا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے قرآن کو نجس نہیں چھو سکتا, ویسے اہل بیت سے نجاست کو دور رکھو.
قرآن اور محافظان قرآن، اسی پہ گفتگو ہے. 2 دن مسجد میں محمد وحید بیت محمد، اگلے 2 دن اسی پہ تقریر رہے گی مولا کی طرف سے. تو اب یہ پہلی منزل ہے رسول کی، علی نہ ہو تو کسی کو سمجھ نہیں. اگلی منزل ہے قرآن کے، قرآن کو اللہ نے معجزہ قرار دیا. قرآن مجید کو اللہ نے معجزہ قرار دیا. ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا. صحیح، ہر نبی کو کوئی معجزہ دیا جو اس کی نبوت کی دلیل بنا. اعجاز اس کی نبوت کی دلیل بنا. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معجزہ نبی سے افضل ہے. معجزہ کبھی صاحب اعجاز سے افضل نہیں ہوتا. یعنی میں مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ والے عصا کو اللہ نے معجزہ قرار دیا. یعنی کوئی بھی عصا موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ اس سے وہی کام لیتا جو اس عصا سے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزے کی طاقت نبی کے پاس ہے، عصا کے پاس نہیں. ہر لکڑی کو موسیٰ اژدہا بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ نبی ہے. اسی طریقے سے توجہ فرمائیے گا، اسی طریقے سے جس بھی نبی کو جو بھی معجزہ دیا وہ اعجاز نبی کی وجہ سے مشہور ہے، نہ کہ معجزے کی وجہ سے نبی مشہور ہے. بات مشکل ہو گئی لیکن آسان کرتا ہوں، مشکل کچھ آگے سکتے ہیں. بات آسان اس طریقے سے ہوگی کہ جس بھی نبی کو جو معجزہ دیا گیا، توجہ فرمائیے گا، وہ اسی نبی کے ساتھ واپس ہو گیا. حضرت داؤد کو صلاحیت اللہ نے یہ معجزہ بخشا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں لوہا موم ہو جاتا. جب داؤد دنیا سے گئے تو معجزہ ساتھ چلا گیا. حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ اپنا تخت لے کے ہوا میں اڑتے تھے. سلیمان چلے گئے تو معجزہ ساتھ چلا گیا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں عصا اور ید بیضا تھا، جب تک موسیٰ رہے تب تک معجزہ رہا. جب موسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، ظاہری طور پر پردہ کیا تو اس وقت معجزہ ساتھ چلا گیا. نہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو معجزہ دیا، اس عیسیٰ کو مسیحا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے معجزہ رکھا تھا. کسی بھی مادرزاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کہتے نہیں تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہوتا تھا، کہنے سے نہیں ہوتا تھا. اسی لیے عیسیٰ کو مسیح کہا جاتا ہے. مسیح ہے مسا سے، وضو کرتے ہوئے مسا کرتے ہیں نا، ہاتھ پھیرتے ہیں. اس ہاتھ کو پھیرنے کو کہتے ہیں مسا. اور عیسیٰ مسیحا ہے، اسی وجہ سے مسیح ہے کہ وہ ہاتھ پھیر کے شفا دیتے تھے. بولنے سے شفا نہیں تھی، اللہ نے عیسیٰ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی. جب عیسیٰ دنیا سے چلے گئے چوتھے آسمان پر تو معجزہ چلا گیا. اس کا مطلب عزیزان گرامی قدر یہ ہے کہ معجزہ اس وقت تک اثر دکھاتا ہے جب تک صاحب معجزہ زندہ رہتا ہے، جب تک صاحب معجزہ باقی رہتا ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی تو مجھے جملہ کہنے دو، اللہ نے سارے معجزے ہر نبی کے اٹھا کے اپنے محبوب میں جمع کر دیے، اور اس کے بعد 2 ایسے معجزے دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے. آپ کہیں گے وہ کیسے معجزے؟ ایک قرآن اور ایک اہل بیت جو ہمارے نبی کو عطا کیے گئے. تو جملہ کہنے کی اجازت ہے. اللہ نے کہا قرآن کو ہم نے انسانیت کے لیے ہدایت قرار دیا ہے. اس کا مطلب جب تک قیامت تک انسانیت باقی رہے گی، قرآن اس وقت تک ہدایت کرتا رہے گا. اللہ کہہ رہا قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے اور معجزہ قیامت تک کے لیے ہدایت کر رہا ہے. جب تک معجزہ اپنا اثر دکھاتا رہے گا، سمجھنا پڑے گا کہ صاحب اعجاز دنیا میں موجود ہے. نہیں سمجھ
بندے مات خدا کی قسم صاحب اعجاز دنیا میں موجود ہے، پھر میں اور تو کس منہ سے کہیں گے کہ مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، مصطفیٰ مر گئے؟ یہ شیطان کا عقیدہ ہے جو نبی کے بارے میں یہ سوچے کہ نبی مر گیا۔ اب جملہ کہنے کی اجازت ہے، قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ہونا لازم ہے۔ اگر تیرے بات سمجھ میں نہیں آتی، مجھے نہیں پتا کتنی دعوت دعا ہو جائے گی، اگر تیرے دماغ میں یہ بات نہیں آتی اور تم ملر ہے اس بات کو ماننے پر کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ کوئی نبی جیسا ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ گفتگو تھی تاکہ آج آپ کو پہلو سمجھ میں آ جائے گفتگو آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ بات کامل تو نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کی بات ہے، 1400 سال سے تفسیریں ہو رہی ہیں تو کامل نہیں ہو سکی قرآن کی بات، اور قرآن کی بات کامل لو جملہ سنو، اللہ نے توریت اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری۔ توریت کس پہ اتاری؟ حضرت موسیٰ پہ۔ زبور کس پہ اتاری؟ حضرت داؤد پہ۔ انجیل کس پہ اتاری؟ حضرت عیسیٰ پہ۔ خدا کی قسم چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، تینوں کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تینوں کتابیں پڑھ کے دیکھ لیجیے، تینوں کتابیں اتری ہیں، ایک اتری ہے حضرت موسیٰ پہ، ایک داؤد پہ، ایک عیسیٰ پہ، لیکن تینوں کتابوں میں آپ کو کسی بھی نبی کے فضائل نہیں ملیں گے، کسی بھی نہیں، نہ نبی کے نہ نبی کی اولاد کے۔ تینوں کتابوں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، توریت موسیٰ پہ اتری ہے، موسیٰ کے فضائل اللہ نے توریت میں نہیں رکھے، نہ موسیٰ کی اولاد کے۔ کسی کو پتا ہے موسیٰ کی اولاد کا؟ کسی کو نہیں پتا۔ عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے کسی کے کہ وہ آئیں گے تو میں آؤں گا، جب وہ آئیں گے تو پھر شادی عیسیٰ کی بھی ہوگی، رکی ہوئی ہے عیسیٰ کی شادی کسی کے انتظار میں۔ میں آگے بڑھ جاؤں، ایسے ہی حضرت داؤد کے فضائل بھی آپ کو زبور میں نہیں ملیں گے۔ یہ تو ملے گا بھائی، زبور بہت اچھے لہن سے داؤد پڑھتے تھے، لیکن داؤد کی کوئی فضیلت اللہ نے زبور میں نہیں رکھی۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، مصطفیٰ پہ اتارا، مصطفیٰ کے فضائل بھی، مصطفیٰ کی اولاد کے فضائل، مصطفیٰ کے فضائل بھی ہے، مصطفیٰ کی اولاد کے فضائل بھی ہے۔ خدا کی قسم چیلنج کرا، اور بات سنو، تمہارے مقدر سے بات آتی چلی جا رہی ہے تو سنتے چلے جاؤ، بزرگ محمد اہل بیت محمد، توریت، زبور اور انجیل پتہ ہے کس زبان میں اتری تھی؟ ماشاءاللہ آپ جیسا مجمع ہو تو بات آسان ہو جائے، عبرانی زبان میں اتری تھی۔ آج آپ کو توریت، زبور، تینوں کتابوں کی بات کر رہا ہوں، آج آپ کو ماسبق تینوں کتابیں آپ کو عربی میں ملیں گی، فارسی میں ملیں گی، جاپنیز میں ملیں گی، ڈچ میں ملیں گی، اردو میں ملیں گی، فرینچ میں ملیں گی، جس زبان میں نصرانیت اور یہودی مذہب ہے اس زبان میں آپ کو یہ کتاب ملے گی، لیکن عبرانی میں نہیں ملے گی۔ لو اے موضوع کو اجرا کیا ہے تو سن لو، خدا کی قسم عبرانی زبان میں یہ تینوں کتابیں نہیں ہیں، باقی ہر زبان میں جس زبان میں مذہب موجود ہے اس زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس کا مطلب جس میں اتارا تھا اس میں موجود نہیں ہے۔ اب پتہ چلا اللہ نے قرآن کی حفاظت کی بات کی، ان کی بات ہی نہیں کی، اسی لیے کہ عربی میں اتارا ہے، آج بھی عربی میں موجود ہے، عربی میں قرآن مجید کو اتارا اللہ نے، عربی میں موجود ہے، ترجمہ دستیاب ہے، لیکن اصلی عبارت بھی موجود ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ صاحبان؟ نہیں چھوڑیے، چلیے اگر آپ اتنے ہی خاموش
خاموشی سے سنیں گے تو میں کیسے آگے بڑھ جاؤں گا؟ تاکہ صاحب آگے صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ۔ ہاں جی، یہ بس ان کے آنے ہی ہمارا جانا ہے۔ انتظار میں تھے ہم، اجازت ہے نا کہ دو چار جملے پڑھ لوں؟ بسط کریں۔ شکریہ، میں شکر گزار ہوں آپ کی محبت، سفر بے خطر نصیب فرمائے۔ میں جملہ بالکل قریب کر دوں جن سے آپ کو زحمت نہیں دے، بسط کہ محمد اہل بیت محمد۔ ادھر قرآن اترا، ادھر پر آج جہاں بات رکے گی کل یہیں سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ بس کہہ محمد علیہ وسلم محمد، آج ایسی بھی تمہیدی بات تھی تاکہ آپ تک موضوع پہنچ جائے۔ بس کہہ ادھر قرآن اترنا شروع ہوا، کل میں پیغمبر میں توجہ فرمائیے، ادھر قرآن نے آواز دی توجہ کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے خارج کیا، نکالا، لا شیء تعلمون، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر بچہ دنیا میں آیا تو وہ اتنا جاہل ہے کہ اسے اپنے نام کا بھی نہیں پتا۔ چھوڑ دیجئے، میں نے بڑے فلسفے کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ خدا کی قسم، جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو نام نہیں پتا ہوتا، باپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے اچھا نام دے، اسے اچھا نام دے۔ جملہ آپ کے حوالے ہے۔ تیری اور میری اوقات یہ ہے کہ ہمیں اپنے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ہم اتنے جاہل ہیں، اور مقابلہ اس سے کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہر نبی بتا کے جا رہا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، میرے بعد نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ اگر جملہ ظاہر ہو گیا تو دکھ لگے گا نا، عزیزان گرامی، کا نام رکھا جاتا ہے شخصیت کے بعد، شخصیت ہو کو نام رکھا جاتا ہے۔ 1.25 انبیاء نبی کی بشارت دیتے ہوئے آئے، دنیا کو یہی تو بتاتے ہوئے آئے ہماری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے نام کا پرچار کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو جب نبی مصطفیٰ کا نام جانتے ہیں کہ نبی ہے جو ہمارے بعد آنے والا ہے، تو کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ 40 سال تک نبی نہیں تھا؟ کو خبر دے کے گئے کہ آگے ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں، میں بات کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بسط کہ محمد اہل بیت محمد، یاد رکھیے گا ان جملوں کو۔ بسط کہ محمد اہل بیت محمد، ہر نبی آ کے خبر دے رہا ہے۔ خبر کس کی دے رہا ہے؟ نام بعد میں ہوتا ہے، پہلے شخصیت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر نبی سے پہلے ہمارا نبی ہے، ہر نبی سے پہلے ہمارا نبی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مصطفیٰ نبی نہ کہتے، نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اس کا مطلب نبی تھا۔ اعلان رسالت 40 سال بعد ہوا ہے، اعلان رسالت 40 سال بعد ہوا۔ آگے بڑھ جائے گفتگو، بسط گئے محمد اہل بیت محمد، یاد رکھیے گا اس فکر کو جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ میں جب دنیا میں آیا تو میں اپنے نام سے بھی واقف نہیں تھا، میرے باپ نے میرا نام رکھا کیونکہ باپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا نام دے، اولاد کو اچھا نام دے۔ خدا کی قسم اگر آپ نہ پہنچے تو کون پہنچے گا ان جملوں تک؟ میرے باپ نے میرا نام عاقل رکھ دیا، اور عقل میرے پاس دھیلے کی نہیں تھی۔ خدا کی قسم جملے ہیں، قیمتی جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ باپ نے میرا نام دانش رکھ دیا۔
سکول میں میں ترجمہ کے لیے، باپ نے میرا نام عالم رکھ دیا، اس کے رکھنے سے ہو نہیں گیا۔ یعنی اگر فرض کیجیے میرا نام عالم ہو اور میں پھر ذکر اہل بیت کروں تو آپ کہیں علامہ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس میں بامسمہ، یعنی نام کے مطابق، شخصیت کے مطابق نام، یعنی جیسی شخصیت ویسا نام۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی باپ جو نام دے دے وہ دے دے، لازمی نہیں ہے اس نام کا، نام کا اثر ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ میں تھا کالا، باپ نے نام رکھ دیا یوسف۔ میں تھا کالا، اپنی ماں کے لیے تو چاندی تھا لیکن معاشرے کو تو نہیں نا پتا، اور نام یوسف رکھ دیا گیا میرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کے نام جو رکھے جاتے ہیں وہ باپ کی شرعی ذمہ داری، لیکن اس کا بالکل بھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسا نام ہو ویسا ہی ہو۔ اللہ جانے کائنات میں سوائے محمد کے گھر والوں کے کوئی دوسرا نام مجھے دکھاؤ تو پھر پتا چلے کہ نام علی ہو تو اس سے بلند کوئی نہ ہو، نام حسن ہو تو اس سے زیادہ کوئی بلند نہ ہو، نام سجاد ہو تو اس سے زیادہ کوئی عبادت گزار نہ ہو، نام صادق ہو تو اس سے زیادہ کوئی سچا نہ ہو، اس سے زیادہ کوئی سچا نہ ہو۔ میں آگے بڑھ جاؤں تاریخی جملہ بالکل منزل سے قریب ہو گیا ہوں، بس کہ محمد علیہ محمد جملہ یاد رکھیے گا۔ جب میں دنیا میں آیا مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اپنی غذا کیسے لینی ہے، بس ایک ہی کام آتا تھا، ہر وقت روتا تھا، بچپن میں روتا تھا، بڑے ہو کے بدعت کہنا شروع کر دیا۔ صاحبان تھوڑا بیدار ہو جائے۔ التجا پوری کرواتا تھا، ارے پیٹ میں درد تب بھی رو رہا ہوں، بھوک لگی ہے تب بھی رو رہا ہوں، اتنا جاہل تھا۔ مولانا گوائے امام زمانہ کو سپرد کرتا ہوں اس جملے کو، وہ جانے ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں، بس کہہ محمد علیہ بیت محمد۔ میں نے مجمع سے کبھی توقع بھی نہیں کی، میں خالصتاً اہل بیت کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، اور مولا مجھے اسی پہ قائم رکھے کہ میں ان کی خوشنودی کے لیے ہی مجلس پڑھ سکوں، نہ مجمع کے لیے کبھی پڑھی ہے نہ کبھی حسرت ہوگی انشاءاللہ۔ بس کہ محمد علیہ بیت محمد جملہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کھا سکتا ہوں، کیا پی سکتا ہوں۔ جو ماں باپ نے کھلا دیا وہ کھا لیا، جو پلا دیا وہ پی لیا، مجھے تو نہیں پتا تھا حرام کھلایا کہ حلال کھلایا، حرام کھلایا کہ حلال کھلایا۔ جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا، جب مجھے حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں تو میں پانی شریعت سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں؟ مجھے تو حلال و حرام کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو موسیٰ تھا جس نے اللہ نے پہلے سے ہی چاہیے کو حرام کر دیا تھا، یعنی موسیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کافر سے کبھی نبی رضا نہیں لیتا۔ جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا، موسیٰ نے کافر سے رضا نہ لے اور محمد 40 سال ابو طالب مجھے تو یہی
मासूम उसी को कहते हैं जो जानता हो। छोड़ दो बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। कायनात आदम आलम में कोई दूसरा दिखाओ तो खिदमत करवाने के लिए मदद तैयार है। कायनात में कोई ऐसा शख्स नहीं आया जिसने अपनी रोटी की हिफाजत की हो सिवाय अली के। रोटी पे ही तो सारा दीन टिका हुआ है। हलाल खाओगे तो हलाल अंजाम दोगे। मौला शाहिद है, खुदा की कसम। इमाम हसन मुज्तबा रिवायत करते हैं, वो कहते हैं मेरे पापा ने सारी जिंदगी अपने घर से रोटी बनवा के अपने सामने एक थैली में रखते थे, उस पे मोहर लगाते थे। इमाम हसन से पूछा क्यों? कहने लगे ताकि कोई उस रोटी को नरम करने के लिए अपना रोगने जैतून शामिल न कर दे। अली को गवारा नहीं था कि किसी की खुराक अली की खुराक में शामिल हो जाए। हाथ बात के जुमला कहना चाहता हूँ, जब कायनात में रिज़्क़ तक़सीम करता है वो अपनी रोटी की हिफाजत इस तरीके से करता है क्योंकि नस्लों का दारो मदार रोटी पे होता है। कुछ पैगाम भी लेके जाए मजलिस तबलीग में, नस्लों का दारो मदार। जैसा निवाला खिलाओगे वैसी औलाद पाओगे, जैसा खुद खाओगे वैसी औलाद पाओगे। अल्लाह ने एक सिस्टम रखा है। नहीं पहुंचे अगर इस जुमले तक तो मैं क्या करूं, बार बार सरकार इमरान की शान में बात आ जाती है, फिर मैं रोक लूं तो फिर मैं बखील हो जाऊं। लेकिन जुमला आ गया तो सुन ली। हर बाप की जिम्मेदारी और शरई फरीजा है कि वो अपने बेटे को हलाल लुक़मा दे ताकि नस्ल पाक हो, नस्ल की जमानत हो। अल्लाह जाने ये अल्लाह की क्या मसलहत थी कि मुस्तफा के दुनिया में आने से पहले अब्दुल्ला को अल्लाह ने दुनिया से उठा लिया और मुस्तफा अपने हबीब को यतीम दुनिया में भेजा और फिर एहसास दिलाया अलग यजद यतीमन फावा, क्या तुम्हें हमने यतीम नहीं पाया जो हमने तुम्हारी किफालत की। जुमला कहने की इजाजत है। अल्लाह जाने एतमाद मशीयत कितना है अबू तालिब पर कि खुदा को अल्लाह को अबू तालिब पर इतना एतमाद है कि मेरे नबी की परवरिश इसके दस्तरखान पे हो। इतने तैयबने वाले अबू तालिब ने खिलाए कि रसूल हो गया इमाम हो गया। और जुमला सुन लो खुदा की कसम, ऐसी तहारत अबू तालिब ने गोद गोद के मुस्तफा को खिलाई के नाम कुरान में ताहा आया। ताहा पाकीज़ा को कहते हैं। ताहा सरकार खत्मी मर्तबत का एक लक़ब है, जिससे ज्यादा कोई पाक ना हो उसे ताहा कहते हैं। सरकार का लक़ब है ताहा। कितने तैयबने वाले थे इमरान के हाथों से कि सिर्फ अबू तालिब ने मुस्तफा की तहारत की गुफ्तगू कुरान के ज़िम्मे नहीं छोड़ी, बल्कि जहाँ मुस्तफा की तहारत की जिम्मेदारी है वहीं अहले बैत ने मुस्तफा की तहारत की जिम्मेदारी। आज इस मंदिर का तकरीर को रोक दिया है, कल यहीं से मुसलसल हो जाएगी। सदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद 11 आज शब 12 शब 13 और ये मुसलसल 14 तक ध्यान रहेगा, 12, 13 और 14। लेकिन शब शहादत में सकीना बिन्त हुसैन के दिन है और दिल का कोशिश करूंगा कि बीवी का मसाइल भी बयान करो। आज की हद तक सब एक रिवायत मेरे पेश निगाह है, वो रिवायत आप सुन लें, रोने के लिए काफी हो जाएगी।
خدا شاہد ہے، حسین نے تمنا کر کے پروردگار سے ایک بیٹی کو طلب کیا، رو رو کے کہتے تھے پروردگارا مجھے ایک بیٹی عطا کر جو میرے سینے کا تعویذ ہو، مجھے اس کے بغیر قرار نہ آئے، اسے میرے بغیر قرار نہ آئے، اور پھر اس کے ذریعے تو میرا اتحاد دے۔ اللہ نے حسین کو ایک بیٹی عطا کی، نام حسین نے سکینہ رکھا۔ سکینہ کے معنی پتہ کیا ہے؟ باپ کا سکون۔ پتہ ہے کس طرح سکون لیتے تھے حسین؟ جب کہیں سفر سے واپس پلٹ کے آتے تھے، تھکے ہوئے ہوتے تھے، تو حسین کہتے تھے رباب سکینہ کو میرے سینے پہ لٹا۔ جب سکینہ میرے سینے پہ لیٹتی ہے تو مجھے سکون آ جاتا ہے۔ عزیزو یہ تو ابتدا ہے، اور وہ 60 ہجری حسین کا سفر شروع ہے، اور 61 ہجری کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے، تاریخ کہتی ہے شام شہیدہ اور شام غریبہ دو راتیں ہیں جو اہل بیت پہ بڑی مصیبت کی گزری ہے۔ شام شہیدہ وہ رات ہے جسے شب 9 محرم کہتے ہیں، جب سارے شہید باقی تھے۔ اس وقت حسین کا عالم یہ تھا کہ ہر ایک خیمے میں جا کے دیکھتے تھے تو دیکھتے حبیب ابن مظاہر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، زبیر قید قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مسلم ابن اوسجہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں جہاں حسین کے مقتل نے لکھا کہ 4 سال کی معصومہ باپ کے پیچھے پیچھے تھی، اس شام شہیدہ میں ایک وقت ایسا آیا جب حسین نے کہا سکینہ بی بی آج کی رات اطمینان سے سو جاؤ کہ بابا زندہ ہے، کل ہو سکتا ہے باپ نہ ہو اور پھر زین کی نیند نہ آئے، آج تو بابا کا سینہ میسر ہے، کل سے سکینہ جہاں جگہ ملے وہاں سو جانا۔ ادادارو اس طرح یہ رات گزر گئی۔ مقتل کہتا ہے، مجھے ایک روایت آج کی حد تک پڑھنی ہے، مقتل کہتا ہے کہ ایسے میں جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور ایک ایک جاتا رہا، آہستہ گئے، اقربا گئے، مونس گئے، انصار گئے، رونے کا فتنہ ایک ہی ہے، اگر تم نے تمہید سمجھ لی تو خدا کی قسم رونے کے لیے بہت ہو جائے گا۔ جو فکرہ مقتل نے لکھا ہے، عزیزان گرامی قدر، مقتل نے لکھا کہ جب صبح نمودار ہوئی اور سارے جانے لگے، پھر کوئی باقی نہ رہا، تنہا حسین رہ گئے، کوئی موج سیاور نہ تھا۔ حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا اما من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے، کوئی نہ تھا جو حسین کی نصرت کرتا۔ لیکن مقتل نگاروں نے لکھا، حسین نے کہا زینب ذرا وہ کرتا تو لاؤ جو اماں نے سیا تھا، زینب وہ کرتا لے کے آئی، حسین نے اسے پالا پالا کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک دفعہ جناب زینب نے سوال کیا، بھیا یہ تو پہلے سے پرانا ہے، آپ اسے کیوں پارا پارا کرتے ہیں؟ آواز زینب ابھی کچھ دیر میں میرے لاشے کو لوٹا جائے گا، کوئی جوابہ اتارے گا، کوئی ابا اتارے گا، کوئی کمر کا پٹکا کھولے گا، شاید اسے پرانا سمجھ کے میرے جسم پہ چھوڑ دے۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن ایک ہائے ضرور بلند کرنا جتنا قیامت کا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کے حسین اس طرف آئے اور کہنے لگے یا زینب ام کلثوم یا لیلا اور رقیہ علیکم انی السلام، اے میری ماں کی کریم سن جا، تجھے حسین کا آخری سلام ہو۔ یہ کہہ کے حسین رخصت ہوئے۔ امیر ابن مسلم کہتا ہے حسین ایسے خیمہ سے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، دو رویا قطار بنائی بیویوں نے، پتھروں سے ماتم کیا۔ حسین برآمد ہوئے خیمے سے، جب صبح کو آتے تھے دیکھتے تھے کبھی کوئی رہوار لاتا، کوئی نالین سنبھالتا، کوئی حسین کو سوار کراتا، لیکن اب کوئی نہ تھا جو حسین کا زلجنا لاتا۔ جو جنا کر ڈالے ہوئے آیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے، لگا ہوئے
زمانی میں کیا کہتا ہے؟ اس نے پچھلے پیروں کی طرف اپنی گردن کو گھمایا. 4 سال کی معصومہ صبح دوسر سے لگتی ہوئی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ بابا. حسین تھوڑے سن کر آئے نہ سکینہ ہم تمہیں رخصت کر آئے تو بیٹا. کہاں بابا لیکن آخری میں حسینے کو سنا دو. در سے میں نے مقتل بڑی گہری نگاہ سے دیکھا. میں نے دیکھا شاید حسین خیمہ گاہ گئے ہو. بیٹی کو سینے پہ سلایا گئے. خدا کی قسم کربلا کی تپتی ہوئی خاک پہ حسین لیٹ گئے. سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا. کچھ دیر کے بعد خاک اٹھائی. خاک اٹھا کے بی بی کے سر میں ڈالی. بچی نے کہا بابا یہ کیا ماجرا ہے؟ نہ سکینہ آج سے تم یتیم ہو. بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ مارا جائے اسے یتیم کہتے ہیں. ابھی تو بچی کو نہ پتا چلا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. لیکن مقتل کہتا ہے جب خنجر چلنا شروع ہوا اور 8ویں دھڑ میں بچی نے قاتل کے خنجر میں ہاتھ ڈالا. اس لعین نے حسین کو چھوڑ دیا. ایسا تماچا سکینہ نے مارا. آواز سے چار یتیم ہو گئی. غازی ہمارا رویا کرو. مظلوم کے گھر میں آواز بلند کر کے رویا کرو. شرما کے نہ رویا کر. خدا کی قسم 40 سال خون رویا سید سجاد. لیکن جب دنیا سے جانے لگے تو کہتے ہوئے کہ بابا میں آپ پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکا. اور خود رونے والا کہہ کے گیا میں حق ادا نہیں کر سکا. اداکاروں اس روایت کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے. ہو گئے قتل حسین نوکر تو سب چل گیا. آ گئی شام غریبہ. خیموں کو لگ گئی آگ. چاروں طرف سے جناب زینب نے دیکھا کہ کچھ بچے نظر نہیں آتے. تو کہہ لگی ان میں کچھ آؤ. پھر سکینہ نظر نہیں آتی. اس طرف نہیں فراق کے کنارے. آواز دی عباس سکینہ آئی ہے. کوئی جواب نہیں آیا. یہ پہلی منزل ہے مصیبت کی سکینہ بی بی کی. سنو گے جملہ. پھر آواز دی عباس سکینہ آئی ہے. کوئی جواب نہیں آیا. اس طرف سے اس طرف رک دیا جہاں اکبر کا لاشا پڑا تھا. آواز آئی علی اکبر سکینہ آئی ہے. کوئی جواب نہیں آیا. پھر اس نشے میں اتری جہاں ٹوٹے ہوئے بھاگے پڑے تھے. ٹوٹی ہوئی بچیاں پڑی تھی. ٹوٹے ہوئے دیزے پڑے تھے. پتا ہے نا یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ حسین مظلوم کا لاشا ہے. آواز آئی بھیا یہ سکینہ یہاں آئی ہے. ہر گلے کٹے سے آواز آ رہی تھی اے بہن آہستہ. شمر کے تماچے کی ڈری ہوئی سکینہ میرے پیروں سے لپٹی ہے. اب سننا صاحبان اولاد نے بلا قیامت کا ہے. روبی نے جا کے بیٹی کا شانہ ہلایا. وہ بچی ڈری ہوئی اتنی تھی کہ خوف سے کہنے لگی شیر اب نہیں آؤ گی. شیر اب نہیں آؤ گی. آواز دے روبی آج مجھے گا زینب آئی ہے. یا سکینہ تم تو بابا آخری اگلا. یا سکینہ تم تو بابا کے سینے میں سوتی تھی. آج پیروں سے کیوں لپٹی سو رہی ہے؟ آواز آئی روبی اپا میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ بابا مجھے تنہا نیند نہیں آتی. جب مجھے نیند آئے گی تو جنگل میں چلی جاؤں گی. اے بابا وہ کہتے جب میں اپنے بابا سنو میرے پاس. جناب زینب نے کہا سکینہ تم نے بابا کو کیسے تلاش کیا؟ کہتی ہوں میں نشے میں کرتی ہوئی آئی اور کہتی ہوئی آئے اے بابا آپ کی بیٹی آئی ہے. اے بابا سکینہ آئی ہے. کہا کہتے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی الیہ الیہ یا بنیا. اے میرا بیٹا